حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک چادر، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں، ایک مشکیزہ اور 2 مٹکے بھیجے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اللہ کی قسم، کنویں سے ڈھول کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں درد ہو گیا ہے۔ تمہارے والد کے پاس کچھ قیدی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میرے ہاتھوں میں بھی چکی چلاتے چلاتے گٹھے پڑ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیاری بیٹی کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، سلام کرنے آئی ہوں اور شرم کی وجہ سے اپنی ضرورت نہ بتا سکی تو یوں ہی واپس آ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، میں تو شرم کی وجہ سے خادم نہ مانگ سکی۔ پھر ہم دونوں اکٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کنویں سے پانی کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں تکلیف ہو گئی ہے۔ اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا، چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس کچھ قیدی بھیجے ہیں اور کچھ وسعت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہمیں بھی ایک خادم دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، صفہ والے بھوک کی وجہ سے ایسے حال میں ہیں کہ ان کے پیٹوں پر بل پڑے ہوئے ہیں، ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ غلام بیچ کر ان کی رقم کو صفہ والوں پر خرچ کروں گا۔ یہ سن کر ہم دونوں واپس آ گئے۔ رات کو ہم دونوں چھوٹے سے کمبل میں لیٹے ہوئے تھے کہ جب اس سے سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے اور جب پیروں کو ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ ہم دونوں جلدی سے اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی جگہ لیٹی رہو، اور فرمایا، تم نے مجھ سے جو خادم مانگا ہے، کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ ہم نے عرض کیا، ضرور بتلائیے۔ ارشاد فرمایا، یہ چند کلمے مجھے جبریل علیہ السلام نے سکھلائے ہیں، تم دونوں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اور جب بستر پر لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جب سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمے سکھائے ہیں، میں نے ان کا پڑھنا کبھی نہ چھوڑا۔ ابن قوا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے صفین کی لڑائی والی رات میں بھی ان کلموں کو پڑھنا نہ چھوڑا؟ فرمایا، عراق والوں، تم پر اللہ کی مار ہو، صفین کی لڑائی والی رات کو بھی میں نے یہ کلمے نہیں چھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 عادتیں ایسی ہیں جو مسلمان بھی ان کی پابندی کرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ دونوں عادتیں آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر شمار فرما رہے تھے۔ یہ تینوں کلمے 10 مرتبہ 5 نمازوں کے بعد پڑھنے میں 150 ہوئے، لیکن اعمال کے ترازو میں 10 گنا ہو جانے کی وجہ سے 1500 ہوں گے۔ دوسری عادت یہ ہے کہ جب سونے کے لیے بستر پر آئے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھے۔ اس طور پر سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ یہ پڑھنے میں 100 کلمے ہو گئے جن کا ثواب 1000 نیکیاں ہو گئی۔ اب ان کی اور دن بھر کی نمازوں کے بعد کی
کل میزان 2500 نیکیاں ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن میں 2500 گناہ کون کرتا ہے؟ یعنی اتنے گناہ نہیں ہوتے اور 2500 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے کہ ان عادتوں پر عمل کرنے والے آدمی کم ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس وجہ سے ہے کہ شیطان نماز میں آ کر کہتا ہے کہ فلاں ضرورت اور فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ اس کو انہی خیالوں میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ ان کلموں کے پڑھنے کا دھیان نہ رہے، اور شیطان بستر پر آ کر سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کلموں کو پڑھے بغیر ہی سو جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ، اللہ کی قسم، مجھے تجھ سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ، اے اللہ، میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر ادا کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے دانت ہنسی کی وجہ سے کھل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو تمہاری یہ حالت نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا لذتیں ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں پردیس کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک ہو، بہت اچھا ہوا جو تم آ گئے، جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے مجھے تم ان سب سے زیادہ پسند تھے، آج جب تم میرے سپرد کیے گئے ہو اور میرے پاس آئے ہو تو میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھو گے۔ اس کے بعد قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی گنہگار یا کافر قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہے، بہت برا کیا جو تو آیا، جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی، آج جب تو میرے حوالے ہوا اور میرے پاس آیا ہے تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد قبر اسے اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا ہے کہ اس طرح ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب میں گھس جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر 70 عضدیں ایسے مسلط کر دیتے ہیں کہ اگر ایک بھی ان میں سے زمین پر پھونکار مارے تو اس کے زہریلے اثر سے قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے، وہ اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈھستے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گھڑا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے جو کہ ابھی کھودی نہیں گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبر کی تیاری کے انتظار میں تشریف فرمائے ہوئے اور آپ کے ارد گرد ہم بھی اس طرح متوضع ہو کر بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے زمین کو کورید رہے تھے، جو کسی گہری سوچ کے وقت ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے، یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بیٹھاتے ہیں،
پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی، یعنی تمہیں ان کے رسول ہونے کا علم کس ذریعے سے ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ مانا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندہ فرشتوں کے مذکورہ بالوں سوالوں کے جواب جب اس طرح ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے تو ایک منادی آسمان سے ندا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہے اور قبر اس کے لیے حد نگاہ تک کھول دی جاتی ہے۔ یہ حال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے مومن کا بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا، مرنے کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ اس کے پاس بھی 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر نبی کی حیثیت سے بھیجا گیا تھا، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ پھر بھی یہی کہتا ہے ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ اس سوال و جواب کے بعد آسمان سے ایک پکارنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارتا ہے، اس نے جھوٹ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ یہ سب کچھ کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دوزخ کے اس دروازے سے دوزخ کی گرمی اور جلانے جھلسانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہتی ہے اور قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ فرشتوں کا کافروں کو یوں کہنا کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا فرشتوں کے سوال کے جواب میں اپنے انجان ہونے کو ظاہر کرنا جھوٹ ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے رسول اور دین اسلام کا منکر تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے واپس چل دیتے ہیں اور ابھی یہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی جوتیوں کی آواز وہ سن رہا ہوتا ہے، اتنے میں اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں تم اس شخص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے جو مومن ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر اس سے کہا جاتا ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوزخ میں جو تمہاری جگہ ہوتی اس کو دیکھ لو، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں جگہ دی ہے۔ دوزخ اور جنت کے دونوں مقام اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے، اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے تو اسی طرح مرنے کے بعد اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں خود تو کچھ جانتا نہیں، دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا۔ اس کے اس جواب پر اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ ہی جاننے والوں کی پیروی کی۔ پھر سزا کے طور پر لوہے کے ہتھوڑے سے
اس کو مارا جاتا ہے، جس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ انسان و جنات کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔